بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو میسر آئے پڑھو۔ قرآن مجید کی دوسری آیات مقدسہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ۔ امام بخاری و مسلم نے عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، یعنی نماز کامل نہیں۔ دوسری روایت صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فَهِيَ خِدَاج، وہ ناقص نماز ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو امام ہو یا پھر تنہا نماز پڑھتا ہو، مقتدی کو خود سے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ اس روایت کو مسند امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اسی طرح اسی متن کے ساتھ اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن کو مختلف طرق کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی طرح امام ابو جعفر شرح معانی الآثار میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ ان سب حضرات نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرأت نہ کی جائے۔ اسی طرح امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موطا امام مالک میں یہ روایت نقل فرمائی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے پیچھے قرأت کے بارے میں سوال ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خاموش رہے کہ نماز میں شغل ہے اور امام کی قرأت تجھے کافی ہے۔ اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو، یعنی میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ اس روایت کو مسند المصنف عبدالرزاق نے باب القراء خلف الامام اس میں یہ نقل فرمائی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ سامعین وقار، یہ چند احادیث مبارکہ مختلف متون کے ساتھ جن کے مختلف راوی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب چند فقہی مسائل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب قرأت کے لیے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی کہ اتنی آواز درکار ہے کہ اس میں کوئی چیز مانے نہ ہو، مثلا شکل سماعت یا شور و غل نہ ہو تو وہ بندہ خود سن سکے، یعنی کوئی بندہ کانوں سے اونچا ہے اس کو آواز نہیں آتی تو اب اپنے سننے کے لیے وہ اتنا اونچا نہ پڑھے کہ پوری مسجد میں باقی نمازی ڈسٹرب ہو جائیں، یا پھر بازار کی مسجد ہے یا کسی ایسے مقام پہ جس جگہ شور و غل ہے تو اس مقام پہ بھی اب خود بندہ اپنی آواز کو صحیح معنوں میں سن نہیں سکتا۔ قرأت جب خود اکیلی نماز میں ہو تو کتنی قرأت ہونی چاہیے؟ اتنی کہ بندہ خود سن سکے۔ اگر اتنی آواز بھی نہیں ہوگی
کہ بندہ خود نہ سن سکے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جن معاملات میں نطق زبان کو دخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے، مثلا جتنی جانور ذبح کرتے ہوئے ہم بسم اللہ یہ پڑھ اللہ اکبر کہتے ہیں، یا پھر طلاق اور عتاق کا مسئلہ ہے، استثناء کا ہے، آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت کا واجب ہونا ہے، اب اتنی آواز کہ بندہ خود سن سکے۔ اسی طرح فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، جمعہ اور عیدین اور تراویح اور وتر اور رمضان کی سب میں امام پر یہ واجب ہے کہ وہ جہری قرأت کرے، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی یا پھر ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں جتنے بھی ہیں وہ سن سکیں۔ صف اول میں سننا امام کی آواز کا یہ سب سے ادنا رکن ہے، اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ اب امام کی اتنی آواز کم سے کم تو ہونا چاہیے نا کہ پہلی صف والوں کو آواز آئے، تو چاہیے تو یہ کہ امام کی آواز اتنی ہو کہ آخری صف تک جو لوگ اس کے پیچھے مقتدی ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو آواز پہنچنی چاہیے، یعنی زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم کی اتنی لمٹ ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں کم از کم وہ لوگ اس کی قرأت کو سن سکیں۔ اور آہستہ جو خفی پڑھنی ہے اس نے، مثلا ظہر اور عصر ہے، یا پھر 4 رکعتوں والی میں دوسری 2 رکعتیں ہیں، یا پھر مغرب میں تیسری رکعت ہے، ان رکعتوں میں امام اتنی قرأت کرے کہ وہ خود سن سکے۔ اس طرح پڑھنا کہ فقط 2-1 آدمی جو اس کے قریب ہیں سن لیں، یہ جہر نہیں بلکہ یہ آہستہ ہی ہے۔ اگر امام قرأت کر رہا ہے ظہر اور عصر میں یا خفی نمازوں میں تو وہ اتنی قرأت بھی کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ یا پیچھے 2 کھڑے ہیں یا سائڈ پہ 2 کھڑے ہیں، وہ ان کو اگر ہلکی آواز آ بھی جاتی ہے تو یہ بھی آہستہ ہی میں شمار ہوگا، یہ جہر میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ امام ہی ایسی قرأت کرے کہ اس کو سائڈ والے دونوں کو آواز آ رہی ہے تو باقی سارے صف والے سارے ایسے ہی کھڑے رہیں۔ اس کا حکم آہستہ ہی میں ہوگا، خفی میں ہوگا۔ عاجز سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو، یہ بات مکروہ ہے۔ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ مدینہ شریف میں یا مکہ المکرمہ میں حرمین میں جب جماعت گزر جاتی ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے بندے آتے ہیں اس کو آگے کر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس طرح کا کوئی یہ جائز ہے اور طریقہ بھی ہے کہ کوئی بندہ جماعت کے لیے کسی بندے کو آگے کر دیتا ہے تو امام کو جہاں سے وہ پڑھ رہا ہے اسی مقام سے وہ اونچی قرأت شروع کر لے گا، اور اگر اس نے پیچھے جو خفی پڑی ہوئی ہے اس کا اعادہ کیا، اس کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں سے وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے وہیں سے آپ کو جاری قرأت شروع کر دے گا۔ ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی یا آیت مدائنہ اگر ایک رکعت میں اس میں کا بعض پڑھا اور دوسری میں بعض تو یہ جائز ہے، یعنی ایک ہی صورت ہے یا قرآن مجید کا کچھ حصہ ہے کہ وہ کچھ حصہ پہلی رکعت میں پڑھتا ہے اور کچھ حصہ بعد والی رکعت میں دوسری میں پڑھتا ہے، جبکہ ہر رکعت میں جتنا پڑھا بقدر 3 آیت کے ہو، 3 آیت سے کم نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے۔ دن کے نوافل یہ آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل میں اختیار ہے بندے کو، اگر وہ تنہا ہے تو وہ اونچا پڑھ سکتا ہے، اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو رات کے نفل بھی یہ جہر ہی پڑھے گا، یہ واجب ہے۔ دن کے نہیں، رات کے نوافل اگر جماعت کے ساتھ پڑھے جائیں تو وہ بھی اونچا پڑھے گا۔ جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے، اور افضل یہ ہے کہ وہ جب کہ ادا پڑھے، اور جب قضا ہے تو پھر آہستہ پڑھنا واجب ہے۔
جاری کی قضا اگرچہ دن میں ہو تو امام پر جہر واجب ہے، اور سری کی قضا میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اگرچہ رات میں ادا کرے۔ یعنی جو نمازیں جہری قضا ہوئی ہیں اگر وہ دن کو قضا کرے گا تو اس کا وہی حکم ہے، اگر سری نمازیں رات کو قضا کرے گا تو ان کا وہی حکم ہے جو عام نمازوں کا ہے۔ 4 رکعتی فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور ایک میں بھول گیا تو تیسری یا چوتھی میں پڑھ لے، اور مغرب کی پہلی دونوں میں بھول گیا تو تیسری میں پڑھے، اور ایک رکعت کی قرأت جو صورت جاتی رہی ان سب صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ وہ پڑھے گا۔ اب جاری نماز ہو تو فاتحہ و صورت جارن پڑھے ورنہ آہستہ، اور سب صورتوں میں سجدہ صاف کرے گا۔ یعنی کوئی بھی صورت ہے پہلی 2 میں اگر اس کی قرأت رہ گئی ہے یا 1 میں رہ گئی ہے، اب وہ جاری سورہ فاتحہ کے ساتھ قرأت کرے گا تیسری یا چوتھی رکعت میں، لیکن قرأت کے ساتھ ساتھ اس کو آخر میں سجدہ صاف بجا لانا ہوگا۔ اور اگر کوئی قصداً سورت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز کو لوٹائے گا۔ اسی طرح سورت کو ملانا بھول گیا، سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کو ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ صاف کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہیں کرے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ الرحمن جو کچھ مسائل ہیں وہ کل ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔